ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر نظر انداز کیے تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر آج وہ اس مصیبت سے باہر نہ نکلی تو وہ ساری عمر کے لیے یہیں پھنس کر رہ جائے گی۔ اس نے کسی طرح سے اب خود کو اس مسئلے سے باہر نکالنا تھا۔ اس کا سر اچانک ہی کسی چیز سے جا کر ٹکرایا۔ سر میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ ظالم انسان کھڑا تھا جو پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ ہاں تو میری پیاری ہونے والی زوجہ محترمہ کہاں پر جانے کا ارادہ ہے؟ اس کی بات سن کر وہ اندر تک کانپ گئی اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگی، نہیں، میں وہ کہیں نہیں۔ ہچکچا کیوں رہی ہو؟ اگر تم کہیں پر جانا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں اپنی پیاری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے ڈرا مت کرو۔ جب تم مجھ سے یوں خوفزدہ ہوتی ہو تب مجھے تم پر بہت زیادہ پیار آتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ بس ابھی اور اسی وقت تم سے نکاح کر کے تمہیں مکمل طور پر اپنا بنا لوں، اور پھر تم۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، پلیز خاموش ہو جائیں، مجھ سے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، مگر اس کے ماتھے پر اب بل پڑ چکے تھے اور اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے جو ہمدردی کا خول اپنے چہرے پر سجا رکھا تھا وہ اس نے جلدی سے اتارا اور اسے سنجیدہ انداز میں پوچھا، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ رات کے اس پہر تم نے حویلی سے باہر قدم نہیں نکالنا، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تو کیا تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ میں جتنا مرضی ظالم کیوں نہ ہو جاؤں، لوگوں پر کتنا ظلم کیوں نہ کر لوں، لیکن تمہارے معاملے میں میرا دل ہمیشہ نرم رہے گا۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میں تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ پھر تم مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتی کیوں ہو؟ آج تم مجھے یہ بتا ہی دو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے آپ سے خوف اس لیے محسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ معصوم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ میں کیسے ایک انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں جسے دوسروں کا درد محسوس ہی نہ ہوتا ہو؟ اس روتی ہوئی لڑکی کی بات سن کر اس کا دل کیا تھا کہ وہ اپنا سر زور زور سے پیٹے۔ آخر وہ اسے کتنی بار سمجھائے کہ جن لوگوں پر وہ ظلم کرتا ہے وہ معصوم نہیں ہے۔ اگر وہ اس لڑکی کو بتا دیتا کہ ان لوگوں نے کتنے کتنے بڑے جرم کیے ہیں تو وہ شاید اس طرح کی بات نہ کرتی، مگر وہ اسے یہ سب کچھ بتا کر مزید نہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا، تھوڑی دیر تک اپنی کنپٹی کو مسلتا رہا اور پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، میری ہونے والی زوجہ، میری پیاری ہونے والی زوجہ، میری ایک بات اپنی اس چھوٹے سے دماغ میں اچھے طریقے سے بٹھا لو۔ میں یعنی سکندر مرزا کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کسی کا حق کھاتا ہوں۔ یہ میری فطرت ہی نہیں ہے۔ میری تربیت ایک بہت ہی عظیم ماں نے کی ہے جس نے مجھے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سکھایا ہے۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط۔ مجھے میرے دین نے اور میرے والدین نے ٹھیک اور غلط میں فرق کرنا سکھا دیا ہے۔ تم اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زور ڈال کر خود کو اور مجھے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ تم اس حویلی کے اندر رہو، وہاں سے باہر نہ نکلو۔ تو کیا تم یہ صرف ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتی؟ تم مجھے بتاؤ کہ آخر وہاں پر تمہیں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو تم وہاں پر چین سے نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ مکمل طور پر جھنجھلا گیا تھا۔ اس لڑکی کو وہ جتنا پیار سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا ہی ہر کام میں دخل اندازی کرنے پر اتر آئی تھی۔ مجھے وہاں پر آپ کی رہنے والی کزن زہر لگتی ہے۔ آپ یا تو اسے اس حویلی سے باہر نکال دیں یا پھر مجھے کسی اور جگہ پر شفٹ کر دیں۔ میں اب اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔
اس کے دل میں جو بات مچل رہی تھی وہ اس کی زبان پر آ ہی گئی تھی، جبکہ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس بات کا اظہار سکندر مرزا کے سامنے نہیں کرے گی، ورنہ وہ کیا سوچے گا کہ وہ اس کی کزن سے جلن محسوس کر رہی ہے۔ مگر خود سے لاکھ وعدے کرنے کے باوجود بھی وہ دل کی بات ہونٹوں پر لے آئی تھی۔ دوسری طرف اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جسے اس نے بڑی مشکل سے چھپایا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر یہاں پر اس کی یہ مسکراہٹ بھی اس نے دیکھ لی تو دوبارہ سے ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا، اور وہ فی الحال کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فائزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ جو بات تمہارے دل کو تنگ کرے وہ بات تم مجھے کہہ دو، پھر دیکھو کہ میں کیسے تمہاری تنگی کو دور کرتا ہوں۔ چلو آؤ مل کر اسے اس حویلی سے باہر نکالتے ہیں۔ میں بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ اب وہ کچھ زیادہ ہی اس جگہ پر آنے لگی ہے، اب اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اس نے دوستانہ انداز میں اس معصوم سی لڑکی کا ہاتھ پکڑا، جسے اس نے ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا، اور کہنے لگی، خبردار، جو آپ نے نکاح سے پہلے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انگلی اٹھا کر ایک بہت بڑے وڈیرے کو دھمکی دے رہی تھی۔ اگر وہاں پر کوئی اور ان لوگوں کو اس طرح سے بحث کرتے دیکھ لیتا تو وہ ضرور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا۔ اس گاؤں کے سارے لوگ ہی سکندر مرزا کے غصے سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی بھی انسان اس کے سامنے آواز اٹھانے کی یا اسے دھمکی دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس انسان کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دی جاتی ہے۔ لیکن اس بار سکندر مرزا کے سامنے اس کی اپنی کمزوری کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کھڑی تھی جس پر وہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا۔ اگر وہ اسے اپنی ساری دولت بھی دے دیتا تب بھی وہ اس پر دکھی نہ ہوتا، بلکہ وہ خوش ہوتا کہ اس نے اپنے محبوب کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے میڈم صاحبہ، میری پیاری سی چھوٹی سی گینگسٹر، میں اب دوبارہ اس طرح کی گستاخی نہیں کروں گا، لیکن آپ بھی تو تھوڑا سا مجھ پر رحم کیجئے۔ آپ تو چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو کر حویلی چھوڑنے پر اتر آتی ہیں، اور پھر جلدی سے میرے کردار پر الزام لگا کر مجھے کچھ بھی کہہ سناتی ہیں۔ پھر بھی میرا تو صبر دیکھیے کہ میں یہ کیسے سب کچھ برداشت کرتا ہوں۔ وہ میٹھے میٹھے انداز میں اس سے بات کر رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی غلطیاں بھی گنوا رہا تھا۔ میں یہاں پر اپنی خوشی سے نہیں آئی، بلکہ آپ نے مجھے زبردستی یہاں پر لایا ہے۔ اسی وجہ سے میں جو کچھ بھی کرتی ہوں آپ کو وہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ میرے نخرے اٹھا سکیں یا میری منمانیاں برداشت کر سکیں تو آپ مجھے چھوڑ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکندر مرزا نے اس کے بازو کو غصے سے پکڑا اور اسے اپنے چہرے کے سامنے لاتے کہا، خبردار، جو دوبارہ کبھی تم نے مجھ سے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کی، میں سانس لینا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور تمہیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ اب تم میری سلطنت میں شامل ہو چکی ہو، تم میری سلطنت کی ملکہ بن چکی ہو، اور اب یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے۔ میری سلطنت میں تمہیں ہر طرح کی آسائش ملے گی، تم میری مکمل توجہ اور میری مکمل محبت کی حقدار ہوگی۔ یہاں سے صرف اور صرف تمہیں ایک چیز نہیں مل سکتی، اور وہ رہائی ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں۔ وہ یکدم ہی بہت جذباتی ہو گیا تھا، جبکہ وہ بہت غور سے اس انسان کو بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو بولتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ رات کی چاندنی میں سکندر مرزا کا چہرہ بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ ایک تو وہ خوبصورت بھی تھا، اور دوسرا اس کی مغرور ناک اسے سب سے الگ بنا دیتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگتا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی، اور پھر قدرت کی اس پر کرم نوازی بھی یہ تھی کہ وہ ایک بہت بڑی حویلی میں پیدا ہوا تھا، اور اب اس حویلی کا مالک تھا، اور پورے گاؤں کا سردار بھی تھا۔ کسی کی بھی اس کی آگے نہیں چلتی تھی، سوائے اس معصوم سی لڑکی کے، جو کچھ بھی کہہ دینے کی اور کچھ بھی کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ فائزہ نے ایک نظر اپنے بازوؤں کی طرف دیکھا، اور پھر دوبارہ سے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے، مگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا ہے اور مجھے ڈانٹا بھی ہے۔
میں دوبارہ سے آپ سے… ارے میڈم صاحبہ، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ جذباتی بندہ ہوں، بھول جاتا ہوں، آپ سے معذرت کرتا ہوں، دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی گستاخی نہیں کروں گا۔ وہ جلدی سے کان پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر فائزہ بھی مسکرا دی اور کہنے لگی، اب اتنا ڈرامہ لگانے کی ضرورت نہیں، چلے واپس چلتے ہیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ دونوں ہنستے ہوئے حویلی کی طرف بڑھ گئے، مگر اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ دو آنکھیں انہیں بہت غور سے دیکھ رہی ہیں۔ ان دو آنکھوں میں ان کے لیے صرف اور صرف نفرت موجود تھی۔ وہ ان دونوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر وہ ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی اچھا وقت آئے گا ان دونوں کی خوشیوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ جب فائزہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ماریا کھڑی تھی۔ اسے واپس آتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم اس حویلی سے چلی جاؤ گی اور دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آؤ گی۔ تم تو بڑا کہتی تھی کہ تم ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتی اور ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکندر مرزا جلدی سے آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو یہ تم ہو جو اس کا دماغ خراب کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں اسی وجہ سے اس حویلی میں آنے کی اجازت دی تھی کہ تم اسے سمجھاؤ گی اور اسے بتاؤ گی کہ ہمارے طور طریقے کیسے ہیں، ہمارے ہاں عورتیں کیسے برتاؤ کرتی ہیں اور کیسے اپنے شوہروں کی عزت کرتی ہیں، مگر تم تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہو۔ میں تمہاری ذہنیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں، مگر میں اب تم پر مزید بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ اور دوبارہ کبھی بھی یہاں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ اسے اپنا دوست سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ وہ اس کا ساتھ دے گی، مگر اس نے تو اس کی پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا تھا۔ اپنی اس قدر عزت افزائی پر وہ مکمل طور پر سن ہو گئی، لیکن جب اس کا دماغ تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو وہ جلدی سے کہنے لگی، تم میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں تمہارے بہت سارے راز سے واقف ہوں۔ اگر میں نے وہ راز کسی اور کو… میں اپنے باپ کے علاوہ کسی کے باپ سے بھی خوف زدہ نہیں ہوتا، اور اپنے باپ سے بھی میں اس وقت تک ڈرتا تھا جب وہ زندہ تھے۔ اب وہ قبر کے اندر چلے گئے ہیں تو مجھے کسی کا بھی خوف نہیں۔ میں اپنے اللہ سے خوف رکھتا ہوں اور اسی لیے میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے یا کوئی اپنی حد کراس کرنے کی کوشش کرے تو تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ تم میرا ایک راز اگلو تو میں تمہارے پورے خاندان بلکہ تمہاری نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ میں اس بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ تم میری خالہ جان کی بیٹی ہو، پھر تمہارے سفارش کے لیے کوئی انسان کیوں نہ آ جائے، لیکن تمہیں میرے ظلم سے رہائی نہیں ملے گی۔ وہ اس وقت بہت ہی سنجیدگی سے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ پھر اس نے ساتھ کھڑی لڑکی پر ایک نظر ڈالی اور ماریا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اس لڑکی سے مقابلہ کر رہی ہو تو یہ مقابلہ یہیں پر روک دو، کیونکہ تمہارا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ جب تک اس لڑکی کے ساتھ میں کھڑا ہوں تب تک کوئی بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اس کی نظریں نوچ ڈالوں گا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ وہ ساری زندگی اپنے ہونے پر پچھتاتا رہے گا۔ اور تم یہ بات جانتی ہو کہ میں صرف کہتا نہیں ہوں بلکہ کر گزرتا ہوں۔ تمہارا بھائی تو بہت اچھے طریقے سے واقف ہوگا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اسے میرے غضب کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ فائزہ کو لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے گارڈز کو اس نے حکم دے دیا تھا کہ جتنا جلدی ہو جائے ماریا بیگم کو اس گھر سے نکالا جائے۔ اگر یہ عورت 5 منٹ کے اندر اندر یہاں سے باہر نہ نکلی تو اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس نے ایک نظر اپنی محبوبہ پر ڈالی جو اس وقت ڈری سہمی کھڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت ہی پیار سے بولا، میرا یہ غصہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے۔ اب تم ہی دیکھو، وہ تمہارا دماغ خراب کر رہی تھی اور تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ڈال رہی تھی، تو میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟
میں نے تو اسے اسی لیے یہاں پر بلایا تھا تاکہ وہ مجھ سے وفاداری نبھائے اور تمہیں میری اچھی عادتوں کے بارے میں بتائے، لیکن وہ تو تمہیں ساری جھوٹی باتیں بتا رہی تھی۔ فائزہ معصومیت سے زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور اسے کہنے لگی، اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو جان سے مار چکے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بے قصور بھی تھے، اور اس کے علاوہ وہ مجھے یہ بھی بتا چکی ہے کہ آپ لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کرتے ہیں۔ بہت جلد آپ میرا فائدہ اٹھا کر مجھے بھی کسی ملک میں بھیج دیں گے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پہلے اجازت طلب کی اور پھر اس معصوم لڑکی کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ مانتا ہوں کہ ماضی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن اب میں مکمل طور پر سدھر گیا ہوں۔ تمہارے لیے میں نے اب اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل دیا ہے۔ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا، بلکہ اب تو میں ایک بہت ہی معصوم اور شریف انسان بن گیا ہوں۔ چلو اب تم کمرے میں آرام کرو، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ اگر میں زیادہ دیر تک یہاں پر رکا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بھی اپنا کنٹرول نہ کھو دوں اور پھر بعد میں تم اس سے شکایت کرتی پھرو گی، مجھ پر ایک نیا الزام لگا دو گی۔ یہ کہہ کر وہ آنکھ مار کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے باہر ہوا، اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر دوبارہ سے سنجیدگی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور شیر خان کو کال کرتے ہوئے کہا کہ عابد صاحب کو جلدی سے یہاں پر بلا لو، میں نے ان سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اسے کہنا آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہاں پر پہنچے، اور اگر وہ اس عرصے میں نہیں آیا تو میں اس کے ساتھ بھی وہ سلوک کروں گا جو سلوک میں اپنے باقی دشمنوں کے ساتھ کر چکا ہوں۔ بات کرنے اور دھمکی دینے کے بعد اس نے کال کاٹ دی، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ یہاں پر 20 منٹ کے اندر اندر پہنچ چکا تھا، جبکہ یہاں پر آنے کا راستہ 25 منٹ کا تھا۔ یقیناً اس نے بہت تیز ڈرائیونگ کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل دوبارہ سے خوش ہو گیا۔ یقیناً یہ انسان بھی اس سے خوفزدہ تھا۔ جب بھی کوئی شخص سکندر مرزا سے خوفزدہ ہوتا تھا، اس کی روح کو تسکین پہنچتی تھی اور وہ خود کو بہت بڑی چیز تصور کرنے لگتا تھا، اور وہ ایسا کیوں نہ کرتا، وہ اس قابل بھی تھا کہ اسے ڈرا جائے۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے راز اس انسان کے پاس نہ ہو۔ اسی وجہ سے تو اس نے سب لوگوں کو دبا کر رکھا ہوا تھا اور ہمیشہ اپنی ہی منمانی کرتا تھا۔ ہاں تو عابد صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پر میں نے آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ کر سکوں۔ آپ نے جو ٹرک دوسرے ملک اسمگل کرنا تھا وہ اب آپ نہیں کریں گے۔ آپ سب لڑکیوں کو آزاد کر دیں گے۔ ابھی اس نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور بے یقینی سے کہنے لگا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ہی تو اس کام میں میرا ساتھ دیا تھا، اسی وجہ سے تو میں نے آپ کے ساتھ اس لڑکی کا سودا کیا ہے۔ اب آپ اپنے وعدے سے نہیں مکر سکتے۔ میں نے تم سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے سوچنے کے انداز میں اپنے سر پر انگلی رکھی اور پھر جلدی سے بولا، ہاں یاد آیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم نے وہ لڑکی میرے حوالے کر دی۔ میں نے تمہاری جان بخشی ہوئی ہے، کیا میں نے تمہیں ہاتھ لگایا؟ میں نے تو تمہیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں تو صرف اور صرف تمہیں زیادتی کرنے سے روک رہا ہوں۔ اب چونکہ میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں، اور اب میرا کام یہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کروں گا اور ظالم لوگوں کا قصہ ختم کروں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے شخص تم ہی ہو جسے میں اس کے گناہ کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ چلو اب جلدی سے کال ملاؤ اور اپنے وفادار پالتو کتوں کو بولو جو کچھ میں نے کہا ہے۔ خبردار جو تم نے کسی بھی ایک لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنے لوگوں کو پہلے ہی وہاں بھیج دیا ہے۔ وہ اب نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کہ تم واقعی میری بات مانتے ہو یا نہیں۔ اب اگر تم نے انکار کیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے باہر زندہ نہیں بھیجوں گا۔ عابد صاحب کا پورا وجود اس وقت خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس ظالم انسان کے چنگل میں پھنس جائے گا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کال ملائی، اب اپنے لوگوں کو وہی کرنے کا کہا جو سکندر مرزا نے بولا تھا۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد ساری لڑکیاں وہاں سے آزاد ہو چکی تھیں۔ ان لڑکیوں کو اپنی نگرانی میں سکندر مرزا کے آدمی ان کی بتائی ہوئی جگہوں پر پہنچا کر آ گئے۔ جب وہ اپنے دشمن کو وہاں سے بھیج کر فارغ ہوا تو خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، واہ مرزا صاحب، اچھے کام پر بھی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، یہ تو مجھے آج پتہ چلا۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آج سے پہلے اس نے ہمیشہ ہی کالے دھندے کیے تھے، مگر پھر وہی بات کہ محبت انسان کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے اور اسے ویسا بنا دیتی ہے جیسا بننے کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اس کے کیس میں بھی تو ایسا ہوا تھا، اس کی محبت نے بھی اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا، مگر ہائے یہ ظالم سماج اور اس کی عدت، نہ تو اس کی عدت مکمل ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ اس سے نکاح کر پا رہا تھا۔ شروع میں جب وہ یہاں پر آئی تھی تب تو وہ بہت زیادہ ڈرامے لگاتی تھی اور کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، کسی کو یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اس سے کوئی بھی بات کرے، ہمیشہ روتی رہتی تھی اور اپنے شوہر کی بے وفائی پر تڑپتی رہتی تھی۔ مگر جب اس نے اس کے شوہر کی حقیقت کے بارے میں بتایا، وہ تھوڑی سی نارمل ہو گئی اور پھر اس کے بعد وہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی فری ہونے لگی۔ ماریا کے یہاں آنے کے بعد وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی، مگر سکندر نہیں جانتا تھا کہ ماریا ہی وہ فساد کی جڑ ہے جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی محبوبہ کو اس سے دور کر رہی تھی، مگر بہت جلد سکندر اس راز سے بھی پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے اس دشمن کو بھی راستے سے ہٹا دیا تھا۔ اب وہ آرام سے اگلے جمعے اسے نکاح کر سکتا تھا۔ وہ بہت زیادہ پرجوش تھا۔ ایک لمبے عرصے اس نے جس وقت کا انتظار کیا تھا اب وہ آنے والا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری بستی کو ہی سجا ڈالے۔ اس نے سب ملازموں کو کہہ دیا تھا کہ نکاح سے 1 ہفتہ پہلے ہی حویلی کو سجانے کی تیاریاں شروع کر دی جائیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سکندر مرزا شادی کر رہا ہے۔ وہ دھوم دھام سے یہ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن فائزہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ نکاح جتنی سادگی سے ہو اتنا اچھا ہے۔ اس کی پہلی شادی بھی تو دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے والدین نے سب کچھ لوٹا دیا تھا، اپنی ساری جمع پونجی انہوں نے اسی پر ہی تو لوٹا دی تھی۔ لیکن اینڈ پر کیا ہوا تھا؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا آیا۔ اس کی اتنی دھوم دھام سے کی گئی شادی کا انجام بہت برا نکلا۔ پہلی ہی رات اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ جب بھی وہ یہ سب کچھ سوچتی تھی تو اسے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک طرف وہ انسان تھا جس نے اس کے وجود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جس نے اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا، اور دوسری طرف یہ انسان تھا جو اس پر اپنا سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار تھا، جو اس کے لیے مکمل طور پر خود کو تبدیل بھی کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے سکندر اسے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ اعتماد اسے سکندر سے ہی ملا تھا۔ رات کے وقت وہ کافی دیر تک اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھیں۔ وہ اس انسان کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس انسان نے اسے وہ مان دیا تھا جس مان کا وہ اتنے لمبے عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس پر بھروسہ کرتا تھا، اسے عزت دیتا تھا اور اسے محبت دیتا تھا۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اسے نخرے دکھاتی تھی تو وہ اسے اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتا تھا، اس کی آرزوؤں کو فوراً سے تکمیل تک پہنچاتا تھا۔ آخر وہ کیسے ایسے انسان کو چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ وہ صرف ڈرامے بازیاں کرتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر کس حد تک اس پر مرتا ہے۔ پھر وہ جب اس کے پیچھے بھاگ کر جاتا تھا اور اسے فوراً ناراض ہو جاتا تھا یا اسے ڈانٹتا تھا، تب اسے نہ جانے کیسی خوشی محسوس ہوتی تھی اور اہمیت کا احساس ہوتا تھا۔ اسے پتہ چلتا تھا کہ ایک انسان ابھی بھی موجود ہے جو اس کے لیے فنا ہو جانے کو تیار ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس کے ذہن میں ایک اور شرارت آئی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ کل وہ یہ کام ضرور کرے گی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس بار وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ پچھلے صحن میں بیٹھی دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سامنے ہی کینو پڑے ہوئے تھے اور ملازمہ کاٹ کر اسے دے رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے اس طرح کی عیاشی کہیں نہیں دیکھی تھی
और ना ही कभी उसने इस अय्याशी के बारे में सोचा था, क्योंकि वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती थी और उसे यही था कि उसकी शादी भी एक मामूली से घराने में होगी, जहाँ पर उसे सारे काम खुद करने होंगे। इतने ज़्यादा नौकर और इतनी बड़ी हवेली, ये तो उसके ख्वाबों में भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ रानी, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मेरी बोरियत ख़त्म हो जाए। उसने एक नज़र अपने करीब बैठी मुलाजमा को देखा और कीनू खाते हुए सवाल किया। दूसरी तरफ वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। जानती थी कि जब भी उसकी बीबी इस तरह की कोई बात करती है तो उसके जहन में कोई ना कोई शैतानी ख्याल चल रहा होता है। जल्दी से कहने लगी, बीबी साहिबा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, इस बार कोई गलती ना कीजिएगा और मुझे अपने साथ तो बिल्कुल शामिल ना कीजिएगा। पहली बार भी साहब मुझसे बहुत नाराज़ हो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने दोबारा से आपका साथ दिया तो वो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। रानी, तुम ये बात क्यों नहीं सोच रही कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ, फिर तो तुम्हें साहब भी नहीं रख पाएंगे। उसने इस मुलाजमा की आंखों में देखते हुए कहा। वो इसे डराना नहीं चाहती थी, मगर वो क्या करती? अगर वो इस तरह से उसे अपने काम के लिए राज़ी ना करती तो वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाती। बीबी साहिबा, आप इतनी जालिम कैसे हो सकती हैं? आप मेरी मजबूरी को नहीं समझ रही। अब वो रोने वाली हो गई थी। फायजा जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी और मासूमियत से बोली कि तुम भी तो मेरी मजबूरी को नहीं समझ रही। तुम बस खामोशी से वो सब कुछ करती जाओ जो मैं कहती हूँ। एंड पर जो कुछ भी होगा वो मैं देख लूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम पर ज़रा भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। सारा इल्ज़ाम मैं अपने सर पर ले लूँगी। बस कर दें बीबी जी, बस कर दें। साहब गुस्सा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप डरती हैं। पिछली बार भी आपने मुझे जल्दी से सामने कर दिया था और कहा था कि मैंने नहीं, सब इसने किया है। वो वाकई रो देने को थी। अच्छा ना मेरी प्यारी बहन, मैं वादा करती हूँ इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चलो। मुझे पता चला है इस गांव के थोड़े ही फासले पर एक बहुत बड़ा बाग है, जहाँ पर ना सिर्फ फलों के दरख्त हैं बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पर अस्तबल भी है, जहाँ पर बहुत सारे घोड़े बंधे होते हैं। उनमें से कुछ घोड़े हमारे साहब के भी हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना उन पर जाकर घुड़सवारी की जाए। रानी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, आपके इल्म में एक और इजाफा करती चलूं कि वो बाग भी सिकंदर मिर्ज़ा का ही है। आपको जिसने भी खबर दी है अधूरी दी है। अगर आप वहाँ पर जाएंगी तो साहब को इस बारे में पता चल जाएगा, फिर वो खुद भी वहाँ पर चले आएंगे। क्या तुम्हारे साथ के मुलाजिम इस बारे में जानते हैं कि मैं उनकी होने वाली बीवी हूँ? उसने कुछ सोचते हुए रानी से पूछा, जिस पर वो जोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी। हाँ, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। तुम देखो मैं उसे कैसे अपनी बातों के जाल में फंसाती हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ चलो। थोड़ी ही देर के बाद वो गाड़ी में सवार होकर उस जगह पहुँच चुके थे। वो बहुत ही शौक और इश्तियाक से उस जगह को देख रही थी जो कुदरत का मुंह बोलता सबूत थी। करीब ही एक छोटा सा दरिया बह रहा था जिसके साथ ये बाग था और उसे थोड़े फासले पर घोड़ों का अस्तबल भी था। मैं इस सफ़ेद घोड़ी पर घुड़सवारी करूंगी। जब उसने कहा तो वो आदमी परेशान हो गया और कहने लगा, बीबी साहिबा, मैं आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकती। ये अभी नहीं है, ज़िद्दी है। इस पर आज तक कभी किसी ने सवारी नहीं की, यहाँ तक कि सिकंदर मिर्ज़ा भी आज तक इस पर नहीं बैठा। वो कह रहा था कि जब तक उसे तरबियत नहीं दी जाती तब तक किसी को इस पर बैठने की इजाज़त ना दी जाए। अगर मैंने आपको इस पर बिठा दिया और कुछ गलत हो गया तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। वो वाकई बहुत डरा हुआ था। उसकी बात सुनकर करीब खड़ी फायजा के माथे पर बल पड़ गए। वो कहने लगी, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, तुम्हारा काम है मेरे हुक्म की तामील करो। मुझे क्या तुम जानते नहीं? अगर अभी और इसी वक्त मैंने अपने शौहर को कॉल मिलाई और वो यहाँ पर पहुँच गए तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हशर किया जाएगा। वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो शरीफ आदमी को डराना नहीं चाहती थी, मगर वो अपने शौक का क्या करती। बचपन से ही वो ज़िद्दी थी, मगर उसकी ज़िद पूरी करने वाला कोई नहीं था। अब चूंकि उसे ज़िद पूरी करने वाला मिल गया था
تو وہ ہر طرح سے اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ آدمی جلدی سے خوفزدہ ہو گیا اور سائڈ پر ہوتے ہوئے کہنے لگا، جی میں کون ہوتا ہوں آپ کے معاملات میں بولنے والا؟ آپ کے دل میں جو آیا وہ کر سکتی ہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ اس کے ایک دم سے سیدھا ہو جانے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی گردن بھی تن گئی۔ اس سفید گھوڑی کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے خوف محسوس ہوا تھا، اور پھر جس انداز میں وہ اچھل رہی تھی وہ دیکھ کر بھی اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اب اگر وہ پیچھے ہٹ جاتی تو واقعی سب لوگ اس کا مذاق بناتے اور کہتے کہ سکندر مرزا کی بیوی کس قدر ڈرپوک ہے، جبکہ وہ یہ سب کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ہمت کر کے وہ اس گھوڑی پر بیٹھ تو گئی، لیکن جیسے ہی اس نے اسے آگے کی طرف بڑھایا تو وہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس کی چیخیں اس وقت اس پورے علاقے میں گونج رہی تھیں۔ سکندر جو کہ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا اور ابھی ہی شہر سے واپس آیا تھا، اس نے جب جانی پہچانی آواز سنی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ڈرائیور سے اس نے پوچھا کہ یہ آوازیں ہماری بی بی صاحبہ کی ہیں، تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تقریباً 5 منٹ کی تیز ڈرائیونگ کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہاں پر جا کر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کی محبوب ترین ہونے والی بیوی اس وقت ایک ضدی گھوڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے ایک نظر قریب کھڑے اس انسان پر ڈالی جس کے حوالے اس نے یہ ذمہ داری کی تھی، اور پھر غراتے ہوئے بولا، جب ایک بار میں نے تمہیں منع کیا تھا تو کیا تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ منمنانے لگا اور کہنے لگا، غلطی ہو گئی۔ اسی وقت اس گھوڑی نے بھی اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اس دریا کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر تک وہ اسے اپنے اوپر سے زمین پر گرا چکی تھی۔ تکلیف کے مارے فائزہ کا بہت برا حال تھا۔ اسے اپنی کمر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ پھسلتے پھسلتے وہ دریا میں جا گری۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا۔ موت اسے اپنے بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی اور اس کی سانسیں اس کے وجود کو چھوڑ کر آزاد ہو جاتی، کسی نے اسے اپنے مہربان باہوں میں تھام لیا۔ اس نے جب ذرا سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا مہربان سکندر تھا۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب اسے ہوش آیا تب وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ قریب ہی وہ بیٹھا ہوا تھا اور سنجیدہ انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے خوف سے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لیں۔ یہ دیکھ کر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ ابھی اس نے مسکرانا نہیں تھا، بلکہ ابھی تو اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو ڈانٹنا تھا اور اسے سمجھانا تھا کہ وہ جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ آج کل تو اس کے بہت سارے دشمن اس کی طاق میں لگے ہوئے تھے اور بس کسی طرح سے اسے سبق سکھانا چاہتے تھے۔ اگر یہ ان کے ہتھے چڑھ جاتی تو پھر تو بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جانی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنی آنکھیں کھولو، اس نے کہا تو فائزہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا اور معصومیت سے بولی، اگر میں نے آنکھیں کھول دیں تو آپ کا خوفناک چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ میری طبیعت ویسے بھی بہت خراب ہے، میں فی الحال آپ کی ڈانٹ نہیں سن سکتی۔ مجھے دعا چاہیے۔ اگر آپ یہاں پر میری تیمہ داری کرنے آئے ہیں تو میں آپ کو موسٹ ویلکم کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کے ارادے خطرناک ہیں تو میں آپ سے پہلے ہی معذرت کر رہی ہوں۔ صاحب جی، میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ آپ کی ڈانٹ سن سکوں۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، لیکن یکدم ہی اس کی زبان رکی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہو۔ وہ ہکلا گئی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی۔ سکندر نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور اسے کہا کہ مجھ سے ایک جھوٹ بولا گیا ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ عدت مکمل ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، جبکہ مجھے اپنے اثر و رسوخ کی مدد سے پتہ چلا ہے کہ آپ کی عدت مہینہ پہلے ختم ہو چکی ہے۔ آپ اتنے عرصے سے مجھے بے وقوف بنا رہی ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کی کیا سزا تجویز کی جائے۔ یہ آپ کا دوسرا گناہ ہے جو آج مجھے پتہ چلا ہے۔ آپ کی 2 غلطیاں ہو چکی ہیں، ان دونوں کی سزا آپ کو ایک ساتھ دی جائے گی۔
مگر سزا آپ کی مرضی کے مطابق رکھی جائے گی۔ شرمندگی کی وجہ سے فائزہ کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اس قدر شاطر ہو سکتا ہے۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولیں اور اپنے چہرے پر معصومیت سجا کر بولی، دراصل مجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ اس بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، شاید میں بھول گئی تھی۔ اور جہاں تک گھوڑوں کے استبل میں جانے کا سوال ہے تو وہاں پر میں اپنی خوشی سے نہیں گئی تھی، بلکہ رانی مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی تھی۔ اس نے ہی میرے دل میں یہ خواہش پیدا کی تھی، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے ان چیزوں سے کتنا خوف محسوس ہوتا ہے۔ سارا الزام اس نے دوبارہ سے اس معصوم سی نوکرانی پر ڈال دیا تھا۔ سکندر مرزا نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ماتھے کو دباتے ہوئے کہا، پہلے میں سوچتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ڈرامے باز انسان اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میری یہ خوش فہمی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مجھ سے بڑا بھی ایک ڈرامے باز انسان ہے، بلکہ پوری ایک فلم موجود ہے، اور وہ تمہاری صورت میں ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل ہی ہم دونوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ ہفتے کے بعد ہم دونوں کا ولیمہ کیا جائے گا اور بہت ہی دھوم دھام سے کیا جائے گا، لیکن نکاح بالکل سادگی سے ہوگا۔ تمہارے لیے میں نے ایک جوڑا تیار کروا لیا ہے، تم اس میں بہت خوبصورت لگو گی، بس وہ پہن لینا، اور تیار ہونے کی ضرورت نہیں تو مجھے سادگی میں ہی پسند ہو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی جان بچ گئی تھی، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا، اور جہاں تک اس کی حرکتیں تھیں تو اسے اندازہ تھا کہ اس نے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ بس صرف اور صرف ایک بار ان دونوں کا نکاح ہو جاتا، پھر وہ اس کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اور نہ ہی اپنی کوئی منمانی کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے اس وقت حویلی سے باہر نکلا کیونکہ اس نے اپنے ایک اور دشمن کو زیر کرنا تھا اور اسے اچھا خاصا سبق سکھانا تھا۔ اس کے سارے دشمن اب آہستہ آہستہ سر اٹھا رہے تھے، جنہیں وہ کچلتا چلا جا رہا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر ابھی اس نے اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیا تو بعد میں اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے۔ اب الیکشن بھی قریب آنے والے تھے اور اس نے الیکشن میں بھی کھڑا ہونا تھا۔ گاؤں کی طرف سے اسے مکمل طور پر تسلی تھی کیونکہ سب لوگ اسے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سب لوگوں کے کام کر دیتا تھا۔ آج تک گاؤں میں جتنے بھی کام ہوئے تھے وہ سب اسی نے کروائے تھے۔ اگر حکومت پیسے نہ دیتی تھی تو وہ اپنے پیسوں سے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر دیتا۔ ہر کسی کو سہولیات ملی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے خلاف جانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، اور اگر ایسا کوئی کرتا بھی تو وہ اس کی ہمدردی اور رحم دلی کی وجہ سے فوراً زیر ہو جاتا تھا۔ اس کی یہ دونوں خصوصیات صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو ان کے مستحق تھے۔ جہاں تک اس کے دشمنوں کا سوال تھا تو وہ تو اس کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے کیونکہ فرحان کے ساتھ اس وقت کوئی اور نہیں بلکہ عابد ہی کھڑا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اس کو گریبان سے پکڑتے کہنے لگا، تم آخر اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ پہلے تم نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب جب تمہیں پتہ چلا ہے کہ میں تمہارے کالے دھندے میں تمہارے کام نہیں آؤں گا تو تم نے فوراً سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ فرحان نے اسے پیچھے کی طرف ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں پر مجھ سے بات کرنے آئے ہو تو مجھ سے ہی بات کرو۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میرے وفادار آدمیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، جس آدمی کو تم اپنا وفادار کہہ رہے ہو اس سے بےغیرت آدمی تو کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ سکندر صاحب، تم نے بھی تو اس کی بیوی کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، اور خبردار جو تم نے میری بیوی کا ذکر اپنی اس گندی زبان سے کیا، ماں قسم میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا اور تمہیں کتوں کے آگے پھینک دوں گا۔ یکدم ہی اس کا پارا غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہاں پر سارے لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر سہم گئے۔ فرحان کا دل بھی تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آدمی غصے کا بہت تیز ہے۔ اسے غصہ دلانا صرف اور صرف اپنا نقصان کرنا تھا۔
میں تمہیں یہاں پر صرف اور صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے اس گاؤں میں کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی کرنے کی کوشش کی یا کسی کو بھی اس میں ملانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ کل یہاں سے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اگر دوبارہ سے کبھی کسی نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میرے پاس ویسے بھی تم لوگوں کے خلاف بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ باہر نکل گیا تھا۔ اگلے دن اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو ایک اور ٹرک پکڑنے کے لیے بھیج دیا جس میں بہت ساری لڑکیاں سوار تھیں، اور یہ ٹرک کسی اور کا نہیں بلکہ فرحان کا ہی تھا۔ جب اسے اس بارے میں پتہ چلا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا، اور اسی وقت اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کیسے اس انسان کو اپنے قابو میں کرنا ہے۔ رانی کو تو پہلے ہی اس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا رکھا تھا، اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد اسے اپنی ملکہ بنائے گا، لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس تھی۔ اس نے صرف اور صرف اس سے اسی لیے تعلقات بنائے تھے تاکہ وہ برے وقت میں اس کے کام آ سکے، اور اب وہ اس کی خدمات لینے والا تھا۔ اس نے رانی کو کہہ کر فائزہ کو باہر نکلوایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے زبردستی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سکندر مرزا کو بھی یہ خبر بھیجوا دی تھی کہ اگر اس نے وہ ٹرک واپس نہ کیا تو وہ اس کی بیگم کے ساتھ وہ سلوک کرے گا کہ اس کی روح بھی کانپ جائے گی۔ دوسری طرف سکندر کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دشمن اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ اس کے غضب سے ابھی ٹھیک طرح سے واقف نہیں تھا۔ فرحان، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نے اسے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی گندی نظروں کو میری بیوی سے دور رکھنا، ورنہ میں تمہاری یہ آنکھیں نکال کر چیلوں کو کھلا دوں گا۔ ارے نہیں، فکر مت کرو، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ فی الحال تو میں اسے تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں اور پتہ لگانا ہے کہ تمہاری یہ محبت کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور دوبارہ سے فائزہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بلا شبہ یہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اگر کہا جائے قدرت کا انمول تحفہ تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ہاں تو پیاری فائزہ، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم اسے کہاں پر ملی تھی اور تمہاری شادی کیسے ہوئی تھی؟ عابد پر تو مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان ہے۔ اگر وہ اپنے سب سے وفادار آدمی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر تو وہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جلدی سے بتاؤ، رپورٹر یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کل ہم نے یہ کہانی میڈیا پر چھپوانی ہے۔ ہاں، اگر تم نے اپنی زبان نہ کھولی تو تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ میں تمہیں تمہاری اپنی ہی نظروں میں گرا دوں گا۔ فائزہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اس کی دھمکیوں کی وجہ سے جلد ہی اس نے اپنے اوپر قابو پایا اور کہا کہ آج سے چند ماہ پہلے اس کے بابا نے زبردستی اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے عابد سے کر دی تھی، جسے وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر ہی اسے گھن محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا، لیکن اس کے باپ کو تو صرف اور صرف حرام کی دولت چاہیے تھی۔ عابد نے اس کے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ہر مہینے ایک موٹی رقم دیا کریں گے۔ مجھ سے بھی اس نے شادی صرف اور صرف اسی وجہ سے کی تھی، کیونکہ وہ میرے حسن کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ پہلی ہی رات اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے کسی اور آدمی کے سامنے پیش کرے گا۔ میں نے اسے بحث کی تو اس نے غصے میں مجھے طلاق دے دی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ قسمت میرے ساتھ اتنا گندا مذاق کرے گی۔ میں وہاں سے دوبارہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی اور اپنے بابا کو روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، مگر اس ظالم انسان نے مجھ پر ذرا ترس نہیں کھایا اور مجھے دوبارہ سے اس آدمی کے ساتھ بھیج دیا۔ پہلے وہ مجھے کھانا کھلانے کے لیے ایک ہوٹل میں لے کر گیا، لیکن جب وہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تھا تو میں فوراً سے پیچھے ہو جاتی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ نکاح سے پہلے میں تمہیں خود کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دوں گی، اور آپ نے کہا ہم دونوں کا نکاح ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم دونوں حلالہ کر لیں گے، اس سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور میری عدت اس وقت بنتی نہیں تھی، حلالہ کے لیے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے دوست کے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔
جب سکندر مرزا اسے راستے میں مل گیا۔ اپنی کہانی اس نے سکندر مرزا کو سنا دی۔ دوسری طرف انہوں نے مجھے پہلے ہی نظر میں دیکھا تو میرے دیوانے ہو گئے، اور یوں انہوں نے اسے کہا کہ اس کا حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ عابد ان کے پیسے لے کر بھاگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس نے ان کے کچھ آدمیوں کو زخمی کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گیا اور مجھے اس انسان کے حوالے کر دیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ایک ظالم انسان ہے جو کہ لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور انہیں دوسرے ملک بیچ دیتا ہے۔ مگر جیسے جیسے میں نے اسے جانا، مجھے پتا چلا کہ اس سے زیادہ اچھا انسان تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھے اب اپنی قسمت پر رشک محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اتنا زبردست انسان ملا۔ یہ سب کہہ کر وہ جیسے ہی فارغ ہوئی تو فرحان ہنستے ہوئے کہنے لگا، ارے ہم اتنی پیاری اور محبت بھری کہانی نہیں چھپوائیں گے۔ اس نے رپورٹر کو کہا، تم اس کہانی کو اس طرح سے لکھو کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہ سکندر کے ایک وفادار آدمی کی بیوی تھی، لیکن جب سکندر نے اسے دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے اس کے ساتھ پہلے زبردستی کی اور پھر اس کو اس کے شوہر سے بھی چھین لیا۔ اب یہ کسی تعلق کے بغیر اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور اس کی موت وہاں پر چلی آئی۔ سکندر مرزا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا حشر نشر کر ڈالے۔ یقیناً فرحان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دشمن نے اپنی بیوی کی گردن میں ایک چھوٹی سی چپ لگائی ہے، جسے وہ آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہے۔ اس دن اس نے اپنے دشمن کو اتنا مارا کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن اسے مکمل طور پر مارنے کے بجائے اس نے فرحان کے کانوں میں سرگوشی کی اور اسے کہا، تمہیں میں صرف اور صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تمہارے 2 بچے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ یتیم ہو جائیں اور مجھے ان کی بد دعا ملے، اور یہ سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہیں عبرت ہو جائے۔ اب اگر دوبارہ تم نے کبھی بھی میرے راستے میں آنے کی یا میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگلی بار تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی میں تم پر ضرور کتے چھوڑ دیتا، لیکن تمہاری بیوی میرے پاؤں پڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی بیوی کو بھی وہاں پر لے آیا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر فرحان اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کی بھی کمزوری اس کے سامنے رکھ دے گا، مگر اس سے پہلے ہی وہ اسے ڈھیر کر چکا تھا۔ اپنی محبوبہ کا ہاتھ تھام کر وہ اس جگہ سے باہر نکل گیا۔ حویلی میں جا کر سب سے پہلے اس نے اس سے نکاح کیا۔ وہ فائزہ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہ اس سے ناراض تھا کیونکہ اس نے اپنی بیگم کو باہر نکلنے سے منع کیا تھا، مگر اس نے بات نہیں مانی۔ رانی نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا اور معافی مانگ لی تھی۔ سکندر نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن دوبارہ اپنی حویلی میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فائزہ نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں ٹھیک لگ رہا ہے، میں واقعی تم سے ناراض ہوں اور بہت ناراض ہوں۔ میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، یہاں سے جاؤ، اس نے منہ پھلائے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج کی رات بہت خوبصورت ہوگی، ہمارا نکاح ہوا ہے، مگر چلیں کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ سکندر نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھورتے ہوئے کہا، جب شوہر ناراض ہو تو بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے منائے، یوں منہ بنا کر باہر نہ نکل جائے۔ تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، دوبارہ تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فائزہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پیار سے سکندر کے ناک کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، دوبارہ میں اس طرح کی غلطی کبھی نہیں کروں گی۔